ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ شروع ہوگا آیت نمبر 247 247 سے۔ آیت دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعة من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ لفظ دیکھیے، وقالا اور فرمایا، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ، قد تحقیق، بعثا مقرر کیا، لکم تمہارے لیے، طالوت نام ہے، تمہارے لیے طالوت کو ملکہ بادشاہ، ملک کا لفظ جو ہے وہ بادشاہ۔ قالو انہوں نے کہا، یعنی قوم کے لوگوں نے کہا، انا کیوں کر، کیسے، یکون ہو، وہی کن سے یکون ہے، ہو، لہو اس کے لیے، ملک بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، احق الف کے لگنے کی وجہ سے اس میں زیادہ قوت پیدا ہوتی ہے، زیادہ حقدار ہیں، نحن احق ہم زیادہ حقدار ہیں، بالملک بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم اور نہیں، یؤتا دیا گیا، مجہول، اصل لفظ عطا ہے، عطا یعنی دینا، یؤتا دیا گیا، سعت یعنی وسعت، من المال مال میں، قالا انہوں نے کہا، اب قالا واحد کے ساتھ ہے، مطلب بس کے نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے، علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ کیا اس کو لیے، بسطۃ فی العلم والجسم۔ دیکھو یہ بسطہ لفظ جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کھلاوٹ، زیادہ کیا اس کے لیے کھلاوٹ علم میں اور جسم میں، واللہ اور اللہ، یؤتی ملکہ وہ دیتا ہے اس کا ملک، من یشاء جسے وہ چاہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہ کھلاوٹ جو میں نے لفظ عرض کیا، اس کے بدلے برتری بھی آپ ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں، وہ اس سے بھی اچھا لفظ ہے۔ پھر سے دیکھو، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، لفظ پر نگاہ رہے گی تو آپ آسانی سے مطلب سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے تحقیق مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ انہوں نے کہا، کیوں کر ہو اس کے لیے بادشاہت ہم پر، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، اور نہیں دیا گیا اسے وسعت مال میں۔ کہا یعنی نبی نے کہا، بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے تم پر، اور زیادہ دیا ہے برتری علم میں اور جسم میں، برتری زیادہ دیا ہے، برتری علم میں اور جسم میں، اور اللہ وہ دیتا ہے اس کا ملک جسے وہ چاہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے، واسع وسعت والا، علیم جاننے والا۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ انہوں نے کہا، کیوں کر ہو اس کی بادشاہت ہم پر، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، اور نہیں دیا گیا اسے وسعت مال میں۔ انہوں نے کہا، بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے تم پر، اور زیادہ دیا ہے اسے برتری علم میں اور جسم میں، اور اللہ وہ دیتا ہے اپنا ملک جسے وہ چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا۔ چلیے
چلیے بزرگان دین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اور کہا انہیں ان کے نبی نے بے شک اللہ نے تحقیق مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. انہوں نے کہا کیسے ہو سکتی ہے اس کی بادشاہت ہم پر، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، اور نہیں دی گئی وسعت اسے مال میں. کہا وقت نبی نے بے شک اللہ نے چن لیا ہے تم پر، اور اللہ نے چن لیا ہے اسے تم پر، اور برتری دی ہے اسے علم میں اور جسم میں، اور اللہ چاہتا ہے، اور اللہ نے دیا اپنا ملک جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ دیتا ہے اپنا ملک جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا، وسعت والا اور جاننے والا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا ترجمہ. جی اور کوئی دوسرے ساتھی کریں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں چلیں دلدار بھائی. جی اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے بے شک اللہ تحقیق کے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. انہوں نے کہا کہ کیسے ہو اس کے لیے بادشاہت ہم پر، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، اور نہیں دیا گیا وسعت مال میں. انہوں نے کہا بے شک اللہ نے چن لیا تم پر، اور زیادہ دیا اس کے لیے برتری علم میں اور جسم میں، اور وہ اللہ دیتا ہے جسے اپنے ملک میں چاہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. دو جگہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ چھوٹی. دیکھیے قال ان اللہ اصطفاہ، قال ان اللہ اصطفاہ. انہوں نے کہا، نبی نے کہا بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے. اصطفاہ میں ہو کی ضمیر کس کے طرف ہے؟ طالوت کی طرف. بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے تم پر، اور زیادہ دیا ہے اسے برتری علم میں اور جسم میں. واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ دیتا ہے ملکہ اس کے ملک میں سے، من یشاء جس کو چاہے، یا دیتا ہے اس کا ملک جسے وہ چاہے. ملک ہوگا ملک میں سے نہیں بلکہ اس کا ملک، اور اللہ دیتا ہے اس کا ملک جسے وہ چاہے. اس لیے کہ اصل مالک حقیقی تو اللہ ہے، مالک حقیقی اللہ، بادشاہ حقیقی اللہ، اور جتنے یہاں پر ہیں سب اللہ کے دیے سے ہیں. وہ تو فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ دیتا ہے اس کا ملک جسے وہ چاہے. چلیے بہت اچھا ترجمہ دونوں حضرات نے کیا. بچیوں میں کوئی کرو بیٹا. اور کہا ان سے ان کے نبی نے بے شک اللہ تحقیق مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. جی انہوں نے کہا کیسے ہو سکتی ہے اس کی بادشاہت ہم پر، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس کی، اور نہیں عطا کیا وسعت مال میں. انہوں نے کہا بے شک اللہ چن لیا اسے تم پر، اور زیادہ دیا اسے برتری علم میں اور جسم میں،
اور اللہ عطا کرتا ہے اس کا ملک جسے وہ چاہے، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ بہت اچھے ماشاء اللہ، بہت اچھا ترجمہ، پورے الفاظ کو آپ نے اٹھایا ماشاء اللہ۔ آیت نمبر 248 248 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ وقال لهم نبيهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان بے شک، آیت نشانی، ملک ہی اس کے ملک کی یا اس کی بادشاہت کی، این کہ یاتیکم آئے گا تمہارے پاس، تابوت، تابوت جو کہتے ہیں وہ صندوق کو کہتے ہیں، تابوت یعنی صندوق، باکس جس کو ہم بولتے ہیں اس کو تابوت کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو این یاتیکم التابوت کہ آئے گا تمہارے پاس صندوق، فیہ اس میں، سکینتن سکینہ، یہ سکینہ ہمارا نام بھی رہتا ہے بچیوں کا، بہت اچھا نام ہے یہ سکینہ کا مطلب ہوتا ہے سکون کی، سکون کا سبب، سکینہ کا مطلب سکون کا سبب، جس کی وجہ سے آدمی کو سکون ملے، اس کو اللہ کی مختلف رحمتیں جو ہیں ان میں سے ایک رحمت کا نام بھی رحمت سکینہ ہے۔ تو فرمایا ان یاتیکم التابوت کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، فیہ اس میں، سکینۃ من ربکم سکون تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ بقیہ وہی جو بچا ہوا ہے جس کو بولتے ہیں، اور بچا ہوا، مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑا، آل موسیٰ آل موسیٰ نے، وہ آل ہارون اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، یہ اس میں ہو جو ہے اس کی ضمیر وہ تابوت کی طرف ہے، تحملہ الملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے، انا بے شک، فی ذالک اس میں، لآیتن ضرور ایک نشانی، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت جس میں سکون کا سبب تمہارے رب کی طرف سے، اور بقیہ یا بچی ہوئی چیزیں اس میں سے جو کچھ چھوڑا آل موسیٰ اور آل ہارون نے، اٹھائے ہوں گے اس کو فرشتے، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب یہ تابوت سکینہ کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگ ترجمہ کر لیں، اس کے بعد عرض کرتے ہیں۔ چلیے ترجمہ کر لو بھائی، ترجمہ کر لیجئے، جلدی سے شروع کرا کیجئے، وقت زیادہ نہیں رہتا اپنے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ایاتکم التابوت فیہ سکینۃ ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے بے شک نشانی ہے اس میں حکومت کی، ملک ہی اس کی بادشاہت کی، نشانی ہے اس کی بادشاہت کی، کہ آئے گا تمہارے پاس صندوق، اس میں ہے تسکین، اس میں ہے تسکین کا سامان تمہارے رب کی طرف سے، اور بچی ہوئی کچھ چیزیں اس میں،
اور بچی ہوئی کچھ چیزیں اس میں سے، اور جو چھوڑا آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے اٹھائے ہوئے ہیں اس کو فرشتے، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ بہت اچھی، ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ اور دوسرے صاحب ترجمہ کرے بھائی، سعید بھائی، آج سعید بھائی لائن پر نہیں ہے کیا؟ آن لائن نہیں ہے سعید بھائی؟ دیکھ لسٹ میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنی دیر کے بعد آپ سلام کرتے ہیں، میں بولا آپ نہیں ہیں شاید۔ چلیے آپ ترجمہ کیجئے سعید بھائی، ترجمہ کیجئے۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک نشانی اس کے بادشاہ کی کہ وہ دیتا ہے اس کو، وہ دیتا ہے تمہیں، ہاں دے گا، یاتیکم التابوت، آئے گا تمہارے پاس، آئے گا تمہارے پاس تابوت جس میں سکون تمہارے لیے سکون ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور بچا ہوا ہے اس میں سے جو چھوڑا آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے، تحملہ، اور تم اٹھاؤ گے اسے، تحملہ الملائکہ، تم نہیں اٹھاؤ گے، تحملہ الملائکہ، اسے اٹھائے ہوں گے فرشتے، اسے اٹھائے ہوں گے فرشتے، جی وہ تابوت جو آئے گا نا اس میں نشان اٹھائیں گے اس سے فرشتے، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ چلیے بھائی کوئی بچیوں میں کر لو بیٹا ترجمہ۔ ہاں چلو بیٹا، چلو تبسم، چلو تبسم، آئے گا تمہارے پاس تابوت، اس میں تسکین کا سامان تمہارے رب کی طرف سے، اور بقیہ چیزیں اس میں سے جو چھوڑا آل موسیٰ اور آل ہارون نے اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں نشانی ہے، ضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان والے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ اب یہ وقال لہم نبیہم، اس اوپر جب وقت کے نبی نے ان کو اللہ کے حکم سے اس بات کی خبر دی کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ طالوت ایک شخص کا نام ہے، آگے میں ایک اور نام جالوت آ رہا ہے۔ طالوت کو اللہ نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا، کیونکہ تم نے درخواست کی نا کہ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے، ہم اسی قیادت میں جہاد کریں، تو اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ لیکن لوگ جو تھے ان کو طالوت پسند نہیں تھا، طالوت ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ وہ مالدار نہیں تھا۔ یہ انہوں نے اوپر والی آیت جو ہم نے پڑھی اس کو ناپسند کیا بادشاہت کے لیے، اور اس کی صاف وجہ بیان کر دی کہ اس کو تو مال میں وسعت ہے ہی نہیں۔ مال اللہ کی ایک عطا ہے، لیکن مال سب کچھ نہیں ہے۔ اور پھر الگ الگ مقامات کے لیے، الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ صلاحیتیں مقصود ہوتی ہیں، الگ الگ کام کے لیے الگ الگ صلاحیتیں مقصود ہوتی ہیں۔ مال کا کام ہر جگہ مال تھوڑی کرتا ہے۔ بادشاہ بننے کے لیے اس کا مالدار ہونا کا، اس کا عقل مند ہونا ضروری ہے نا، کہ بادشاہ چلانا کوئی اناڑیوں کا کام تھوڑی ہے۔ تو وقت کے نبی نے جواب میں فرمایا کہ اللہ نے اس کو علم اور جسم دونوں میں تم پر برتری عطا فرمائی۔ اب یہ دونوں بنیادی چیز ہے، علم چیزوں کی جانکاری، اور دوسرے جسم۔ جسم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی شخصیت، پرسنالٹی جو ہوتی ہے، اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بعض لوگ تو ایسا ہے کہ صورت شکل سے اتنے بڑے عالم دکھائی دیتے ہیں، جب وہ زبان کھولتے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیچارہ ایک دم ہی انگوٹھا چھاپ ہے۔ جب وہ شکر کو سکر بولتے ہیں، جب لگتا ہے کہ ارے یہ تو بالکل ہی صفر ہے، لیکن شخصیت جو ہوتی ہے اس کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے، یہ طے ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا تم مال کی بات کر رہے ہو، مال کی کوئی اہمیت نہیں۔ بادشاہت کے لیے جو دو اہم چیزیں ہیں، ایک تو علم اور دوسرے جسمانی شخصیت،
وہ دونوں اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ اب وہ خاموش ہو گئے لوگ کہ بھئی جب اللہ کی طرف سے ہے تو ٹھیک ہے۔ اب اس آیت شریفہ میں جو ابھی ہم نے پڑھا، وہ وقت کے نبی جو ہیں وہ ان کو ایک اور علامت بتاتے ہیں، اور وہ علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ، اس تابوت کو کہتے ہی تابوت سکینہ ہے، وہ تابوت سکینہ واپس آ جائے گا جو تم سے کھو گیا ہے، جو تم سے کھو گیا ہے، تم سے چھن گیا ہے۔ یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ یہ ایک صندوق تھا، اور اس صندوق میں بعض بابرکت متبرک چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اچھا، خود قرآن نے کہا کہ بَوَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی کچھ چیزیں اس میں ہیں۔ تو اس میں ایسا مفسرین نے لکھا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اس میں من اور سلوہ، من جو تھا وہ دھنیا کے دانے کی طرح وہ من بھی تھا، اور کچھ اس طرح کی بابرکت چیزیں، کسی کا اپنے کسی کی دستار ہوگی، کسی کا کرتا ہوگا، دونوں انبیاء حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ اچھا دیکھو، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان سے متعلق چیزوں کے بابرکت ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے جس کو جو چیز عطا فرما دی جائے، ہم کسی چیز کو بابرکت بنا کے اس کو سرٹیفکیٹ دیتے رہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور نبی سے زیادہ بابرکت کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے نبی سے جو چیزیں ملی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، ان چیزوں سے زیادہ قابل برکت اور قابل اکرام کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو وقت کے نبی نے فرمایا کہ وہ تابوت سکینہ، اب یہ تابوت سکینہ جو تھا یہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، اور اس بابرکت، اس کو یہ سمجھتے تھے کہ بھئی جو بھی جنگ ہوتی ہے، ہمارے دشمن سے ہمارا مقابلہ ہوتا ہے، تو اس تابوت سکینہ کی برکت سے اللہ تعالی ہم کو فتح عطا فرما، یہ ان کی سوچ تھی۔ حالانکہ فتح اور شکست جو ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ تابوت سکینہ چونکہ اس میں بابرکت چیزیں ہیں، اس لیے اس کی برکت سے ہم کو فتح مل جاتی ہے۔ اب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو اس پر نعمتوں کی بارش فرماتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوئے، اور وہ تابوت سکینہ ان کے دشمنوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اب ان کے دشمنوں کے قبضے میں جب وہ گیا تو ظاہر ہے کہ اب فتح اور شکست جو تھا اس کا نقشہ بدل گیا، اب ان کے دشمن فتح یاب ہونے لگے، اور یہ مارے مارے پھر رہے تھے۔ لیکن ان کو یہ لگتا تھا کہ کبھی نہ کبھی اگر یہ تابوت سکینہ ہم کو واپس مل گیا، اب دشمن کے ہاتھ میں ہے، دشمن طاقتور، ان سے چھینے گا کون؟ کبھی یہ ہم کو ہمارے ہاتھ لگ گیا تو ہمارے لیے بہت آسانی اور سہولت ہو جائے گی۔ اب رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ تمہارا وہ تابوت سکینہ جس کی بڑی تمہاری تمنا ہے وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اس طالوت کی بادشاہت کی یہ ایک علامت ہوگی کہ جس کو اللہ نے بادشاہت کے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس کے بادشاہ بنتے ہی اللہ نے تم کو وہ تابوت سکینہ تمہارا کھویا ہوا واپس کر دیا۔ اب جن دشمنوں کے قبضے میں وہ تابوت سکینہ تھا، تفسیروں میں آتا ہے کہ ان کے ہاں اب اس تابوت یا اس صندوق کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی کہ جہاں وہ لوگ رکھتے وہاں پریشانی آ جاتی، اگار لگ گئی، کچھ طوفان آ گیا، کوئی پلیگ آ گئی، کوئی مر گیا، کوئی گڑ گیا۔ ارے کیسا ہے بھائی یہ سب کا سب جو ہے بولے وہ بے برکتی اسی تابوت کی وجہ سے، وہ دشمن نے یہ سمجھا اسی کی وجہ سے سب بے برکتی ہے۔ اس میں تو پہلے تو بڑی برکت تھی، ابھی تو اس میں عجیب صفت ہو گئی۔ اب انہوں نے ڈر کے مارے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی پہ لادا، اور بیل گاڑی کو میدان میں لا کے اس طرف ہانک دیا جس طرف بنی اسرائیل کی بستی تھی، تاکہ یہ جائے۔ اب اس کے اندر سے جب مصیبتیں اور پریشانیاں اس کی وجہ سے آ رہی ہیں تو ہم کیوں جھیلیں؟ چاہے بنی اسرائیل کے پاس وہی مریں گے، انہی پر پلیگ آئے گا، انہی کی آگ لگے گی، یہ سوچ کر ان کو واپس کر دیا۔ اب اللہ عز و جل کا چونکہ فیصلہ تھا تو وہ فرشتوں کے حوالے اللہ نے کیا، اور فرشتوں نے لا کے اس کو عین طالوت کے مکان کے سامنے، طالوت کا جو گھر تھا اس کے سامنے لا کے اس بیل گاڑی کو روک دیا۔ اور اس طرح اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم،
وہ سکینہ، وہ تابوت سکینہ، اس کا نام تابوت سکینہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ وہ تم کو تمہارے رب کی طرف سے واپس مل جائے گا، اور حال اس کا یہ ہوگا کہ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ انہوں نے اپنی سوچ کے اعتبار سے بیل گاڑی کو بھگایا، لیکن بیل کیا ایک رخ پہ چلنے والے ہیں، اللہ نے فرشتوں کے حوالے کیا تو فرشتوں نے اس کو برابر لا کے طالوت کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ ہے تابوت سکینہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے اگلی آیت شریفہ۔ ایک بات پوچھنے کا تھا۔ ہاں پوچھیے۔ یہ تابوت سکینہ ابھی کہاں ہے؟ اس کے کچھ میرے پاس تو روایت ہے؟ میرے پاس تو اللہ کی قسم نہیں ہے، اور اللہ کی قسم آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب فرمائیے اب کہاں ہے؟ اپنا ڈھونڈنا نہیں ہے۔ ویسے ان کا دعویٰ یہ جب سے بنی اسرائیل جو ہے وہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اب ان کا یہ کہنا ہے، ان کی تحقیق یہ ہے ان کی معلومات میں کہ بیٹا کیا کر رہی ہے تو؟ ان کی تحقیق یہ ہے کہ بیت المقدس کے کسی حصے میں وہ دفن ہے، اس لیے وہ اس کی کھدائی کر کے اس کو نکالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ تابوت سکینہ پھر سے مل جائے اور پھر سے وہ پوری دنیا پر حاکم ہو جائے، ایسا کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر ایسا میں نہیں پڑھا تھا۔ ہاں ایسے ہی ہے نا، وہی پڑھا تھا میں نے ایسا ہی۔ جی جی، آیت نمبر 249 249۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ آیت طویل ہے، آج الفاظ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ کل آپ لوگ ترجمہ اس کا کر لیجئے گا۔ فلما، پھر جب، فصل، فصل کہتے ہیں دور ہونے کو، چلنے کو، فصل جو ہے اسی سے فاصلہ بنا ہے، اسی سے فیصل بنا ہے، سب اس کا مادہ فصل ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب چلے یا روانہ ہوئے طالوت بالجنود، آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل شروع کے کلاس میں ہم نے بنایا تھا جندن، جندن کا مطلب ہوتا ہے لشکر، اور جنود اس کی جمع ہے، لشکروں کے ساتھ۔ جندن، جندن یعنی لشکر، اور جنود اس کی جمع ہے۔ پھر جب روانہ ہوئے طالوت لشکروں کے ساتھ، پکڑ لے اس کو، پکڑ لے بھیا، کیسا پاگل لڑکا ہے یار۔ پھر جب روانہ ہوئے طالوت لشکروں کے ساتھ، کہا، انہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم، مبتلیکم، یہ لفظ بنا ہے ابتلا سے۔ ابتلا یعنی آزمائش، اسی سے بلا، بلا، بلا ہمارے بلا یعنی آزمائش، تو مبتلیکم، وہ آزمائے گا تمہیں بنہر، ایک نہر سے۔ نہر یعنی وہی نہر جو ہم لوگ اردو میں نہر بولتے ہیں نا، وہی نہر، بنہر، ایک نہر سے۔ فمن شربا، پھر جو پی لے، من ہو، اس سے یعنی اس نہر سے، فلیس منی، دیکھو فلیس منی یہ لفظ حدیث شریف میں بھی استعمال ہوا ہے۔ فلیس منی جو ہے یہ ایک طویل معنی رکھتا، فا یعنی پھر، لیسا یعنی نہیں، منی یعنی مجھ سے۔ فلیس منی کا لفظی ترجمہ ہوگا پھر نہیں مجھ سے، یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر جو پی لے اس میں سے، فمن شرب منہ فلیس منی، پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ومن لم، اور جو نہیں، لم یعنی نہیں، ومن لم، اور جو نہیں، یطعمہ، یطعمہ، دیکھو طعمہ کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اس لیے اس کا ہم ترجمہ کریں گے، اور جو نہ چکھے اسے، فإنہ، پھر بے شک وہ، منی،
مجھ سے الا سوائے من اغترف غرفہ، یہ غرفہ کا لفظ سمجھ لو، غرفہ کہتے ہیں چلو کو، یہ جو ہم دونوں ہاتھ اس طرح کرتے ہیں نا پانی اٹھانے کے لیے، ہم جو وضو کرتے ہیں تو پانی یہ ایک ہاتھ میں دونوں ہاتھ ملا کر جو بنتا ہے اس کو چلو بولتے ہیں، اور اب کچھ اس کو چلو بولتے ہیں، کوئی چلو بولتے ہیں، آپ جو بھی بولیں، جو بھی آپ چلو بولیں گے چلو بولیں، زیادہ صحیح لفظ جو وہ چلو ہے، تو یہ چلو جو ہے اس کو غرفہ کہتے ہیں۔ تو مم بیدہی غرفہ، مگر جو الا من اغترف سوائے جو بھر لے غرفتن ایک چلو بیدہی اپنے ہاتھ سے، فشربو جمع کا صیغہ، پھر انہوں نے پیا منہ اس سے، الا سوائے قلیلا منہم تھوڑے سے ان میں سے، یعنی اکثر لوگوں نے پی لیا تھوڑوں کو چھوڑ کر۔ فلما جاوزہ، جازہ کا مطلب ہوتا ہے کراس کرنا، پار کرنا۔ فلما جاوزہ، پھر جب پار کیا اسے، ہوا وہ والذین آمنوا معہ، اور وہ جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ۔ اب یہ ہوا کی جو ضمیر ہے وہ طالوت کی طرف جاتی ہے۔ پھر جب پار کیا اسے اس نے اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا، لا طاقت لنا، نہیں طاقت، طاقت یعنی وہی طاقت جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جوں کا تو استعمال ہوتا ہے عربی میں، وہ لا طاقت لنا، نہیں طاقت ہمیں، الیوم آج، بجالوت و جنودہ، یہاں پر جالوت نام ہے، جالوت نام ہے، طالوت جن کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ جالوت جو ہے یہ سامنے والا دشمن جس سے ان کا مقابلہ ہے اس کا چیف یا اس کا بادشاہ ہے یا اس کا کمانڈر ان چیف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا، نہیں طاقت ہمیں، الیوم آج کے دن، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلہ کرنے کی۔ لفظی ترجمہ ہوگا جالوت اور اس کے لشکروں سے، لیکن لشکروں کو کیا کرنا ہے؟ لشکروں کا یہ کرنا ہے کہ ان سے جنگ کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو یقین رکھتے تھے، انہم، کہ وہ ملاق اللہ، وہ ملنے والے ہیں اللہ سے، کم من فیتن، کم، یہ کم کا مطلب ہوتا ہے کئی مرتبہ، کم من فیتن، کئی مرتبہ، کتنی بار، من فیتن قلیلہ، فیہ کا مطلب ہوتا ہے، فیتن کا مطلب ہوتا ہے ٹولی، قلیلہ چھوٹی، چونکہ فیتن جو ہے یہ تا اس کے آخری میں لگا، اس لیے قلیل کے بعد میں تا لگا ہوا ہے، کہ کئی مرتبہ، من فیتن قلیلتن، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں نے، غلبہ پا لیا، جیت گئیں، فیتن کثیرتن، بڑی بڑی ٹولیوں سے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر ذرا آیت طویل ہے، اس کے بعد بھی ایک مرتبہ الفاظ دیکھ لیں، ترجمہ کل آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ، یاد کل اپنا سبق اسی سے شروع کریں گے، اور بڑی اللہ کی ذات سے امید ہے کل انشاءاللہ دوسرا پارہ اللہ تعالیٰ پورا کروا دیں گے، اس کی آپ تیاری کر کے آئیے گا۔ پھر جب روانہ ہوئے طالوت لشکروں کے ساتھ، انہوں نے کہا، بے شک اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر سے، پھر جو پی لے اس میں سے، اس نہر میں سے، پھر نہیں وہ مجھ سے، اور جو نہ چکھے اسے، پھر بے شک وہ میرا ہے، سوائے ایک ٹولی، سوائے چلو ایک بھر لے اپنے، سوائے جو چلو بھر لے ایک چلو اس کے ہاتھ سے، سوائے من اغترف، سوائے وہ جو چلو بھر لے، غرفتن بیدہ، ایک چلو اپنے ہاتھ سے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، پھر انہوں نے پی لیا اس سے سوائے تھوڑے ان میں سے۔ پھر جب وہ پار ہوئے وہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے کہا، نہیں طاقت آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی۔ کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ سے، کتنی ہی مرتبہ یا کئی مرتبہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں غالب آ گئی بڑی بڑی ٹولیوں پر اللہ کے حکم سے،
اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس آج کا سبق یہیں پر، انشاءاللہ کل اس کا ترجمہ آپ لوگ کریں گے اور آگے کی آیتیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔